بیٹھے ہیں. اس کے بعد میں اگر سب کا نام لوں, یہاں پریزیڈنٹ ہمارے زون لیول پر ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شہباز صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے بھائی اکرم صاحب ہیں یہاں, شافی سرپئی صاحب ہیں یہاں, اور مڈل سکول انچارج رافوز صاحب ہیں. اس کے بعد میڈم شاہین جی ہیں مڈل سکول سے. اس کے بعد میرے سکول کی رونق میڈم سکینہ جی, جنہوں نے مجھے وہاں بہت بڑی عزت دی ہے اور عزت سے نوازا ہے. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور پورے سٹاف کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو آدمی کسی کو عزت دیتا ہے تو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے. میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں. اس کے بعد تمام اساتذہ اکرام, جن میں ہارون صاحب ہیں, راؤف جی ہیں, شوکت جی ہیں, پورا سٹاف, اگر میں نام لینا یہاں شروع کر دوں تو ٹائم لگے گا, تو ان کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. اس کے بعد مڈل سکول انچارج یہ یہاں اورنگزیب صاحب بیٹھے ہیں, میرے چھوٹے بھائی فاروق صاحب بیٹھے ہیں, اور فضل صاحب بھی بیٹھے ہیں. دیکھیے نیت کی بات ہوتی ہے. میں چاہتا تھا کہ فضل صاحب یہاں اس پارٹی میں آئیں, کیونکہ جب میری ٹرانسفر ہائی سکول نار میں ہوئی تو میں نے ریلیونگ آرڈر لے لیا, تو فضل صاحب نے یہ بات کہی, وہ گواہ ہیں بیٹھے ہیں, کہ آپ چلیے کلاس میں چلیے, آپ پیریڈ لے کے جائیں. فضل صاحب یہی بات ہوئی, دوسری کو ہوئی, اور ایک پی ایم نے مجھے پکڑ لیا. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا پیریڈ کوئی مس نہیں ہوا ہے. میں نے بیسک کلاسوں کے پیریڈ لیے ہیں. میرے بچے, محمود صاحب کے بچے, حنیف صاحب کے بچے, ہم نے یہاں ہی رکھے ہیں. ہمارے دور میں ہم نے پیریڈ نہیں مس کیا. ٹھیک ہے, میں نے جب میٹرک پاس کی تو میری پرسنٹیج جو ہے وہ 70% ہے, لیکن ہر سبجیکٹ میں نے اچھے نمبرات لیے. میتھ میں, اس کے بعد انگلش میں, اس کے بعد اردو میں اچھے نمبرات حاصل کیے. جو میرے پاس تھا میں نے دینے کی کوشش کی. اس وجہ سے مجھے یہاں کیا کیا کہ ان کمپلیکس کے ٹیچروں نے مجھے عزت دی. اور شاید یہ بات مجھ میں تھی یا نہیں تھی, لیکن میں ایک دل کا صاف آدمی ہوں. اگر کسی کی بےزتی میرے سامنے ہوتی ہو, میں نے کبھی برداشت نہیں کی کہ اس کی بےزتی کیوں ہو. میرا دل ہر بندے کے لیے صاف رہا. تو میں پورے کمپلیکس کا شکر گزار ہوں. ہر آدمی جو ہے میرے سر کا تاج ہے, جنہوں نے کیا کیا کہ میری اتنی بڑی حوصلہ افزائی کی. یہ اللہ کا کام ہوتا ہے عزت اور ذلت دینا. یہاں سے میں نکل گیا تھا اور مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ مجھے یہاں سے اتنی عزت ملے گی, کیونکہ نکل گیا ہوں میں. تو رافوز صاحب جیسے لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد غلام صاحب ہیں, میرے ساتھی ہیں یہ, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کیا کیا کہ مل جل کے ایک کریش صاحب کو بھی عزت دی اور مجھے بھی عزت دی. اور میرے ساتھی کریش صاحب کے بارے میں کہوں کہ ایک آدمی تھا, پیر میر علی شاہ کے پاس ایک شرابی گیا, تو اس شرابی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ مجھے آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھ سے یہ شراب چھوٹ جائے اور میں آپ سے بیعت بھی لینا چاہتا ہوں. تو اس میں ایک شرط ہے کہ میں شراب چھوڑ نہیں سکتا ہوں. تو پیر میر علی شاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کی شراب جو ہے نہ چھوٹے, لیکن ایک بات آپ نے کرنی ہے, وہ میری بھی بات ماننی پڑے گی کہ آپ نے میرے سامنے کیا کرنا ہے, شراب نہیں پینا ہے. تو اس نے کہا جی کہاں میں شراب پیوں گا آپ کے سامنے, میں نے شراب نہیں پینی ہے. تو وہ کیا کیا کہ بات چیت ہوئی اور وہ نکل گیا. جب نکل کے گیا تو گاؤں میں وہ جاتا ہے, کسی شہر میں رات کو ٹھہرتا ہے, اور 3 بوتلیں اس نے شراب کی لے لی. جب 3 بوتلیں شراب کی لے لی تو کیا کرتا ہے کہ ایک بوتل کو اٹھاتا ہے اور پینے کی تیاری کرتا ہے. جب پینے کی تیاری کرتا ہے تو پیر میر علی شاہ اس کے سامنے آ جاتے ہیں, پھر چھوڑ دیتا ہے جو کہ ان سے وعدہ ہے. پھر دوسری بوتل بھی اسی طرح لی, تیسری بھی اسی طرح لی, وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی بات اس طرح سے ہے کہ آپ نے میرا پیچھا تو چھوڑنا تھا نا. تو انہوں نے جواب دیا جس کا ہم پیچھا کرتے ہیں اس کو کبھی نہیں چھوڑتے ہیں. تو میرا اور کریش صاحب کا ایک بہت بڑا یارانہ تھا, اور اس سٹاف سے میرا دوستانہ تعلقات تھے. اور یہ جہاں بھی جاتے تھے, میں خاص کر اس میں راؤل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی محفل میں, کسی بھی جنازے میں, کسی بھی جگہ جاتے تھے تو مجھے مدعو کرتے تھے کہ آپ آئیں. یہ ان کی بہت بڑی فراخ دلی تھی. میں ان کے ساتھ اٹیچ تھا,
یہ میرے ساتھ اٹھائی تھے اور مجھے اللہ کے پر پورا یقین تھا کہ میری عزت جو ہے، میری حوصلہ افزائی جو ہے، یہاں اسٹیج سیکرٹری افسر ہوں گے، شوکت صاحب جیسی ہستیاں ہوں گی، اس پورے سٹاف جیسی ہستیاں ہوں گی، اور یہاں یہ جو ہمارے یہ جا رہے ہیں، یہ کیا نام ہے ان کا، شہباز سر، شہباز جیسی ہستیاں ہوں گی، تو مجھے یقین ہے کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ تو میں نے زیادہ وقت لے لیا، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور لاسٹ میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جتنی مجھے بھی عزت دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے دگنی عزت دے گا۔ دیکھیے ریٹائرمنٹ جو ہوتی ہے، میں نے کبھی ریٹائرمنٹ سے انکار ہی نہیں کی کہ آپ کیا کریں کہ فلاں کو پیسے نہ، فلاں کی ریٹائرمنٹ میں حصہ نہ لیں، آپ کو بھی حصہ لینا چاہیے۔ یہ ہیں 2 سال ہیں آپ کے لیے مشکل، یہ پہلا بیچ جو ہے یہ صفایا ہو جائے گا۔ صفایا کب ہونے والا ہے؟ 26 میں صفایا ہے۔ بوجھ بنتا ہے، ٹھیک ہے بوجھ بنتا ہے، لیکن مہمان کی مہمان نوازی کرنے سے انسان کے گھر میں کوئی گھاٹا نہیں پڑتا ہے۔ اگر ہماری قریش صاحب کی اور میری حوصلہ افزائی کی تو میں آپ کا بہت بڑا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور ساگر صاحب جیسی ہستی کا، دیکھیے یہ بزرگ ہیں، اصل میں نے راؤ سر کو کبھی بھی کہا کہ ساگر صاحب کو میں لے جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں نے آج رات کو بھی کہا، صبح کو بھی کہا کہ ساگر صاحب آنے چاہیے، انہوں نے کہا کہ اگر موسم صاف ہوا تو ضرور آئیں گے۔ اور میرے سٹاف جو ہائی اسکول پراڑ کا ہے، انہوں نے یہ بات کہی کہ جب آپ کی پارٹی ہوگی اور موسم صاف ہوگا، اس کے بعد میری نظر میڈم کوثر پروین پر نہیں پڑی، یہ مڈل اسکول انچارج ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے کیا کیا کہ مجھے وہاں اسکول میں بلایا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ خاص کر میں میڈم تنویرہ جی کا بہت شکر گزار ہوں، پورے سٹاف کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کیا کیا کہ کلاس 4 سے لے کر اور تمام ٹیچروں کا میں شکر گزار ہوں، اور آنے والے اساتذہ اکرام جن میں محمود صاحب ہیں، جن پوری یہ ایک ہستی بیٹھی ہے، یہ کیا ہے، چاند ہیں، ستارے ہیں۔ چاند ستاروں کی کیا ہوتا ہے کہ روشنی ہر جگہ جاتی ہے، وہ ہندو کو نہیں دیکھتا ہے، مسلمان کو نہیں دیکھتا ہے، سکھ کو نہیں دیکھتا ہے، اسی طرح یہ پورے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں کوئی ذات پات کی بات نہیں ہے۔ تو راؤ صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، میں تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور راؤ سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے میرا انتظار کیا۔ شکریہ۔ یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی جناب شریف جاگر صاحب، جو اپنے خیالات سے ہمیں نواز رہے تھے۔ تو دوسرے ہمارے مہمان ہمارے ہیڈ ماسٹر ایچ ایس نکا منجیڑی جناب قریش مغل صاحب، میں ان کو ان 4 مصروں سے دعوت دوں گا کہ چھپا لیا ہے جسے پت جڑ کے زرد پتو نے، ابھی تلک ہے بہاروں پہ حکمراں وہ شخص، جو قریب تھا تو کہہ دیا سنگ دل بھی اسے، گیا جو دور تو لگتا ہے جانے جا وہ شخص، جناب قریش مغل صاحب۔ نئی تھی واجب الاحترام صدر محفل، میرے قریبی دوست اور میرے کلاس میٹ بھی ہیں جناب رزاق صاحب، پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول باٹا ڈوریاں، مہمان جی وقار الحاج محمد اعظم خان ساگر صاحب، جو میرے استاد بھی ہیں، میرے قریبی ساتھی شریف صاحب، میرے برادر اکبر رشید مغل صاحب، اور میرے نہایت ہی قریبی دوست جن کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے نوکری کرنے کا مجھے ایک لمبا عرصہ دیا، جناب محمود قریشی صاحب، اور بالخصوص الحاج ظہور احمد خان صاحب، ان کے ساتھ بھی مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے موقع بخشا کہ میں نے ان کے ساتھ بھی سروس کی۔ تو بہرحال، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے برادر اکبر مجید مغل صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی حج بیت سے نوازا ہے۔ اور
अगर मैं सब के नाम लेता जाऊं तो मेरे ख्याल में वक्त जो है वो बड़ा दरकार है। मेरे साथ आए हुए सबसे बुज़ुर्ग मेरे महल्ला के अलहाज मौलवी मोहम्मद सादक मुग़ल साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे अपने ही करीबी यानी एक ही माँ बाप के हम 4 भाई जो मेरे साथ आए हैं, जिनमें मेरे बड़े भाई मोहम्मद अमीर जी हैं, उनसे छोटे सूफ़ी लतीफ़ साहब हैं, और मुझसे छोटे बाबू मोहम्मद असलम साहब, और मेरे साथ अपने मोहल्ला के तमाम लोग जो मेरे साथ आए हैं, बिलखुसूस हमारे एक्स सरपंच साहब हैं, हमारे नंबरदार जी हैं, और मेरे स्कूल के नहायत ही करीबी और बहुत ही हमदर्द स्टाफ मेंबर हैं, और मेरे कम्प्लेक्स के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं, मेरी अस्तानी बहनें हैं और मेरे स्कूल की अस्तानी बहनें, जिनमें बाहर से आई हुई मैडम सकीना जी हैं, और करना से कौसर परवीन जी हैं। सबको मेरा सलाम मेरी दिल की अमी गहराइयों से सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। और चंद अशार से स्टार्ट करूँगा जो मेरे बड़े भाई मजीद साहब ने ही चंद शेर बोले थे, उन्हीं से आपसे रूबरू होऊंगा कि जैसे इन्होंने अभी यहाँ पर भी कहे थे 2-4 शेर, उनमें से कुछ शेर मेरे पास और भी हैं कि ये दुनिया अहले दुनिया को बहुत वसी मालूम होती है, नज़र वालों को ये वैरान मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझे जुदा।